بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسلامک ریسرچ کمیٹی کی طرف سے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ قصص الانبیاء قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کا سلسلہ محمد طلحہ المدنی کے ساتھ۔ قصص الانبیاء کا تعارف، پہلی قسط۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح روایت میں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ رمضان آنے سے بالکل متصل فوت ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس رمضان میں جینے کی توفیق نہیں دی۔ اس رمضان کو اچھی طرح یوٹیلائز کرنے کے لیے اور اس سے مستفادہ ہونے کے لیے ہم نے ایک نئے تسلسل کا آغاز کیا ہے جو کہ قصص الانبیاء پر مشتمل ہے، یعنی کہ انبیاء کے قصے۔ تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ رمضان کے 30 یا 29 دنوں میں ہم تمام کے تمام انبیاء کی سیرت کو بروئے کار لائیں گے اور اپنی زندگی میں ان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو توفیق اس نے دی وہ واپس نہ لے اور ہمیں اس تسلسل کی تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرا انداز ہے ان ویڈیوز کو بنانے میں بہت ہی زیادہ سہل ہے، آسان ہے، اس کو مساجد، مدارس، کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول ساروں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو تمام لوگوں تک پہنچائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا رب ہے۔ رب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر رب کی میں ڈیفینیشن اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنے لگ جاؤں تو آج کی پوری نشست اسی پہ لگ جائے گی۔ لیکن رب کی جو ایک مختصر سی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو کہ پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد اپنی تخلیق کی احتیاج پوری کرتی ہے، ان کی ضروریات پوری کرتی ہے، یہ ہستی پالن ہار ہے، یہ ہستی رب ہے۔ اب اس رب کو کس طرح ہم پہچانیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ کسی نفس کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ وحی کر دے یا پھر پردے کے پیچھے سے اس سے گفتگو کرے۔ اور تیسری کیا چیز فرمائی؟ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رسول کو بھیجے اور اس رسول کے اوپر جو چاہے وہی کرے۔ تو یہاں سے اب انبیاء اور رسول کا سلسلہ نکلتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اپنی زندگیاں ہمیں کس طرح سے گزارنی ہیں، اس سب کو پتہ لگانے کے لیے رب تعالیٰ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ اب دیکھیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ رسول جو ہے یہ ایک زیادہ ہمہ گیر اصطلاح ہے نبی کی نسبت، کیونکہ رسول ایک ایسی ہستی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجتے ہیں، یعنی کہ کوئی نیا لاء لے کر آتا ہے، کوئی نیا کتاب یا کوئی نیا صحف اس کے اوپر نازل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو کہ نبی ہے اس کے اوپر کوئی نئی کتاب یا کوئی نئی شریعت نازل نہیں کی جاتی،
وہ اسی شریعت کا تابع دار ہے جو اس سے پچھلے رسول لے کر آئے تھے۔ اور اس کی واضح مثال سورہ مریم سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، یقیناً وہ ایک رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو پکارا تھا کوہ طور کے ایک کنارے سے، اور ہم نے ان کو قریب کر لیا تھا سرگوشی کے لیے، یعنی کہ خفیہ طور پہ ایک بات کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ پھر آگے کیا آیا حضرت ہارون کے بارے میں، وَوَهَبْنَا لَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی کے طور پہ ان کو عطا کیا۔ اب یہاں پہ فرق واضح ہو گیا، حضرت موسیٰ رسول تھے، یعنی ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، نئی شریعت لے کے آئے تھے، اور حضرت ہارون ایک نبی تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تو وہ کتاب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ اور اتفاق سے یہ جو مہینہ ہے رمضان، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ شہر رمضان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزے رکھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس مہینے کے شان میں اتنی بلندی کر دی کہ سارے کے سارے مہینے میں روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا، اور جو نہ رکھے اس کو لمبے چوڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ پھر اسی رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی طاقتور رات رکھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے اس قرآن کی عظمت۔ اس کے حوالے سے میں چند تمہیدی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق رہا پچھلے پورے سال؟ اب دیکھیں کوئی ایسا دین نہیں گزرا جس نے اپنی نازل کردہ کتاب کو اپنے تابع داروں کے اوپر فرض قرار دیا ہو کہ تم نے یہ ساری پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں عیسائی ہے، یہودی ہے، کیا ان کے اوپر فرض تھا کہ آپ نے تورات یا انجیل پوری پڑھنی ہے؟ آپ کو کتنے یہودی یا عیسائی ملیں گے جنہوں نے تورات یا انجیل پوری پڑھی ہوگی؟ لیکن قرآن کے حوالے سے دیکھیے اربوں لوگ قرآن پورا پڑھ چکے ہیں، کور ٹو کور، شروع سے اینڈ تک۔ لاکھوں لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، اور تورات یا انجیل کو حفظ کرنے والا شاید ہی آپ کو پوری دنیا میں ایک ملے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی عظمت۔ تو ہمارا بھی اس کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ کم از کم قرآن پاک کو ادنا درجے میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے کم از کم ایک بار ضرور اس کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا کیا ہے۔ ویسے تو ہم خوب قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تراویح جب ہم پڑھتے ہیں تو 120 کی رفتار پہ فراری چلانے کو امام دوڑتا ہے، لیکن سمجھ کو آئی یا نہ آئی کوئی سروکار نہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو دوسروں تک پھیلانا، یہ ہمارے بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ان کی کیا صفات تھیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو ہمیشہ سب سے اچھے نسب سے چنا، سب سے اچھے لینیج سے، سب سے اچھی فیملی سے چنا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال دیکھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے اچھے قبیلے میں سے ہوں، اور پھر اپنے قبیلے کے سب سے اچھے خاندان میں سے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسول جو ہیں سب سے زیادہ نیکوکار لوگ، سب سے زیادہ پاکیزہ لوگوں میں مبعوث کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی طرف سے علم سکھایا۔ پہلے انبیاء کو چنا، رسولوں کو چنا، پھر ان کے بعد انبیاء کو علم سکھایا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا رعى الغنم، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بھیڑ بکریوں کو چرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا، قرآن پاک میں سورہ قصص میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ آگے انہوں نے انسانوں کو سنبھالنا ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ کیا انسانوں کو سنبھالنا مشکل ہے بھیڑ بکریوں کو؟ آج کل تو شاید انسانوں کو سنبھالنا زیادہ ہی مشکل ہو گیا ہے۔ انسان
کبھی کوئی انسان بغاوت کر دیتا ہے، کبھی کوئی بغاوت کر دیتا ہے، آپ ایک کو پکڑنے بھاگتے ہیں، ادھر سے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو سنبھالنا بھیڑ بکریوں کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبیوں کو کڑی سے کڑی آزمائشوں سے گزارا تاکہ جو آنے والا مستقبل ہے اس پہ وہ اچھے طریقے سے اپنی رعیہ کو مینیج کر سکیں، ان کے معاملات کو دیکھ سکیں۔ پھر اسی طرح نبی کے اوپر یہ فرض تھا کہ جو کچھ اس کے اوپر وحی کیا جاتا ہے وہ چوں کا تو اس کو آگے دوسروں تک پہنچائے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور یہ دعوت کا سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد دعوت جو ہے وہ پورے مکہ کے لیے، پھر پورے اہل مدینہ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پھیلانے کا حکم دے دیا۔ اب اسی طرح اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو ہم سب بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں نا۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف روانہ کیا تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کی رائے کو اللہ کے رسول کی رائے کے موافق کر دیا۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا تو وہ رسول اللہ کا رسول ہو گیا۔ اسی ضمن میں اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم سب اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام جو کہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو شخص خیر پر دلالت کرتا ہے وہ اس کو کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر میں آپ کو خیر کی دلالت کرتا ہوں، آپ آگے سے کسی اور کو خیر کی دلالت کرتے ہیں، مجھے آپ کا بھی پورا اجر ملے گا اور اگلے بندے کا بھی پورا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو اس تسلسل کو اور اس چین کو قائم کرنا اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو ہمیشہ حکیم و دانا رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، بڑی حجت بازی کیا کرتے تھے اپنی قوم کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول حق جو ہے اس کو ثابت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو انبیاء ہیں وہ جسمانی طور پر ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، وہ یہ نئے مسلم ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں پہچان گیا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کریں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا آدمی نہیں دیکھا۔ اور کچھ صحابہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ چاند کی طرح پر نور ہوا کرتا تھا، جگمگاتا ہوا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق تھی۔ تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت چہرے دیے ہوئے تھے، باقی سب میں انبیاء نمایاں نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت طاقتور تھے، پتھر کو مکے سے توڑ دیتے تھے، ایک مکہ غلطی سے انہوں نے مارا تو ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو اسی طرح انبیاء ہمیشہ جسمانی طور پر پرفیکٹ ہوتے تھے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام انبیاء معصوم تھے۔ معصوم کا کیا مطلب ہے کہ غلطی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، خطاؤں سے، گناہوں سے۔ نبوت کے مشن سے پہلے بھی نہ ہی کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، نہ ہی کبھی شراب پی، نہ ہی کبھی کوئی گناہ کبیرہ کیا، اور نبوت کے بعد تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تمام کے تمام اللہ کے انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعثت سے پہلے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، اور ان کے ساتھ جو صحابہ نیکوکار تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، انہوں نے بھی کبھی غیر اللہ کی پوجا نہیں کی اسلام کی آمد سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کو چنتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا کرتا ہے۔ پھر انبیاء جو ہیں ان کا بولنا بھی ایک وحی ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم میں کہ وما ينطق عن الهوى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ سب کچھ تو ایک وحی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ لہٰذا انبیاء معصوم بھی تھے
اور جو کچھ بھی ان کا کلام تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح انبیاء جو ہیں انہوں نے کبھی اپنی دعوت کے بدلے میں مال طلب نہیں کیا، جس طرح ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کو پھیلانے کے لیے علماء نے پیشہ بنا لیا اس کو کہ پیسہ کمانا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن انبیاء کی اگر سنت دیکھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے کہ قل ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے اوپر اجر نہیں مانگتا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قل ما اسألکم علیہ مالا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو یہ تھے انبیاء اور رسول اور ان کی مبارک اوصاف، جو کہ میں نے سوچا کہ تمہیدی گفتگو کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھا جائے، اور انشاءاللہ العزیز جب کل سے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلے کا آغاز کریں گے، ان کے قصص سے، ان کے قصے سے، تو انشاءاللہ بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا، اور ایسا مزہ میں گارنٹی دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ سارا دن ہی ہالی ووڈ بالی ووڈ میں گزار دیتے ہیں، کہ آپ کو اس سے اچھی قصص، اس سے اچھے قصے کہانی سننے کو کہیں نہیں ملیں گے، اور یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے گا اس کے اوپر جب میں یہ بیان کرنا شروع کروں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے اوپر سب سے اچھے قصص بیان کرتے ہیں، سب سے اچھے قصے۔ اس قرآن سے بہتر قصہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری گفتگو اپنی جگہ پر، ان قصوں کو پڑھنے سے ہم کیا استفادہ حاصل کریں گے؟ کیونکہ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کے سامنے قصے بیان کر دینا نہیں ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنا بھی مراد ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے کہ ان قصوں سے کیا فائدہ ملتا ہے ان کو سننے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان کے قصوں کے اندر عبرت ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کی عقلوں کے اوپر مادہ پرستی کی چادریں نہیں چڑھیں، وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ہدایت اور پرنور ہو جاتا ہے ان کا دل ان کو سن کے۔ پھر اسی طرح ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، مختلف طرح کی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں تو آئی نہیں جو تم سے پہلے والوں کے اوپر آئی تھیں؟ کیا فرمایا مستہم البأساء والضراء، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں، تنگیاں آئیں، اور یہاں تک کہ رسول نے کہا، ایمان والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی آزمائشیں، اتنی تکلیفیں ان کے اوپر آئیں۔ اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی سی بھی ہمیں تکلیف پہنچا، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کا معاذ اللہ عذاب ہے، ہماری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں ایک چھوٹے سے مسئلے و مصیبت کو دیکھ کے، اور ان کے اوپر کیسے تلواریں گرم کر کر کے حضرت عمار ابن یاسر کے اوپر رکھی جا رہی ہیں، کلمہ کفر بولنے پہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، نہیں بول رہے۔ حضرت بلال کو کس طرح تپتی ہوئی ریت کے اوپر، گرمی میں، دھوپ میں، ریگستان کے اندر ان کے اوپر گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، لیکن احد احد کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ ان کے زبان سے نہیں ادا ہو رہا۔ تو اسی طرح ہمیں انبیاء کے قصص سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تم لوگوں کو تاکہ ہم آزمائیں۔ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آئیں گی، انبیاء کے قصوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اینڈ پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان، اہل حق کافروں کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے والعاقبۃ للمتقین، کہ جو عاقبت ہے، آخرت، وہ متقین کے لیے ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، ہمیشہ وہی اینڈ پر غالب آئیں گے۔ پھر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے دائیں ہاتھ کے اندر ان کی کتاب پکڑائیں گے اور کہیں گے ادخلوہا بسلام آمنین، کہ تم اہل ایمان، متقی اور پرہیزگار لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ ان کا جو وہاں پہ دعویٰ ہوگا، ان کا قول ہوگا، وہ ہوگا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اور ان کی جو تحیہ ہے، سلام ملنے کا طریقہ، وہ سلام ہی سلام ہوگا، وہ سلام ہی سلام کرتے جائیں گے، امن و سکون کے اندر زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جب کل سے ہم
تسلسل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی قصص کو سننے جا رہے ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء حضرت عیسیٰ سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی انشاءاللہ سیرت کے اوپر ہم مختصرا نظر ڈالیں گے اور عبرت حاصل کریں گے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت الفردوس کی کامیابی سے سرخرو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔